پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا مستقل حق، اسے سمجھنا ہے، پھر اس کے پر عمل کرنا ہے، ایک حق اسے پھیلانا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوسرا سپارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تقریباً 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے مسلمان نبی پاک۔ اللہ کا حکم تھا، حکمت یہ تھی تاکہ یہودیوں کو مدینہ میں جو ٹھہرے ہوئے تھے انہیں نبی پاک سے اسلام سے مانوس کرنا تھا، انہیں اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو کہ جو قبلہ مسلمانوں کا ہے، جو ہمارا قبلہ ہے وہی مسلمانوں کا۔ لیکن ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، خود غرض تھے، لالچ کا شکار تھے۔ ضد، لالچ، ہٹ دھرمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی دور میں کسی بھی قافلے یا فرد کے اندر ہوں تو نبی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ علماء بیچارے کیا کریں گے؟ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے بھی انہیں ہدایت، وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی چاہت، دلی چاہت یہی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ بیت اللہ تھا، ہر اعتبار سے افضل بھی بیت اللہ ہی تھا، ہر اعتبار سے برکتیں بھی زیادہ بیت اللہ کے قبلہ ہونے ہی میں تھی، وہ عارضی کی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اس چاہت کی وجہ سے آپ انتظار کرتے رہتے تھے کب بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آتا ہے۔ لیکن انتہا درجے کا ادب بھی تھا نبی پاک میں کہ ادب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا یا اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دو، سوال نہ کیا ادب کی وجہ سے۔ اشتیاق اور تمنا تھی، اس تمنا کی وجہ سے کبھی کبھی نظر آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی کہ حکم کب آتا ہے۔ اس کا ذکر ہے دوسرے پارے کے شروع میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا چہرہ ہمارے حکم کے انتظار میں آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، لہذا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کر لو رخ اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کر رہے۔ قیامت کی صبح تک کے لیے قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا۔ اب جب اس حکم نے آنا تھا تو بے وقوفوں نے شور مچانا تھا، ضدیوں نے، شرارتیوں نے، جن کی فطرت میں خباثت اور شرارت ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے آسان کام اعتراض ہوتا ہے۔ سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ ان کی فطرت میں سب سے آسان کام خود کچھ نہیں کریں گے۔ اسلام کے لیے خود کیا کیا؟ خود دین کے لیے کیا کیا؟ جو کچھ کر رہے ہیں ان پر اعتراض، بیکورڈ، رجت پسند، تنگ نظر، ہم بڑے خیر خواہ ہیں جی۔ ماڈل مدارسیں بنے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ ملک کا اتنا بجٹ خرچ ہوا، بڑے خیر خواہ ہیں جی، ہم چاہتے ہیں مدارس سے ڈاکٹر اور انجینئر بھی پیدا ہوں، تو میڈیکل یونیورسٹیوں سے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اور حافظ بھی پیدا ہونے چاہیے۔ انجینئر یونیورسٹی سے انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور عالم مفتی بھی بننے چاہیے۔ ذرا ایک رمضان میں آج ریشم نکالنے کتنے حافظ جی سکولوں سے فارغ ہونے والے قرآن سنا رہے۔ ارے تقسیم کار ہے، میڈیکل یونیورسٹی کا کام ڈاکٹر بنانا، اس کی بھی ضرورت، انجینئر یونیورسٹی کا کام انجینئر بنانا، مدارس کا کام حافظ قرآن، عالم مفتی، شیخ الحدیث بنانا۔ اپنا اپنا کام کرو، اتنا بجٹ وہاں صرف ہوا ہے، اس کا دیکھو، انصاف کا تقاضا۔ الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں اس وقت بھی پاکستان کی مساجد کی رونق ان مدارس کی برکت سے، دیانتداری سے بولنا، کس کی برکت سے؟ آج آپ کو ہر طرف قرآن کی آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ محض اعتراض کرنا بہت آسان،
جی ہاں جی، ہر شخص سوچے کہ ان مدارس کو آباد کرنے میں جو علماء اور حفاظ کی فیکٹری ہیں ہمارا حصہ کتنا. کسی بیرونی قوت کا کوئی حصہ نہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایک حساب رکھتا ہوں. جی ہاں 1000 سے زیادہ بچے بچیاں یہاں. اس سال صرف 40 حفاظ و حافظات نے، حفاظ 31 کا رزلٹ بیگ لگا ہوا ہے 100%، 9 حافظات. اور اس وقت بھی میں اگر سوچوں تو گنتی کر کے جلدی سے نہیں بتلا سکتا کہ اس مرکز کے کتنے حافظ دائیں بائیں لاہور اور دوسرے علاقوں میں قرآن سنا رہے ہیں. اس وقت یہاں سے کتنے اساتذہ طلبہ کے جوڑے دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں جو آپ کے بارڈر سے لے کر اس پٹی میں کسی اور جگہ سے اتنے نکلنے والے نہیں ہوں. آپ سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا. حکومت سوچ 1 روپیہ نہیں. اپنا اپنا کام کرو. چند مخلص مسلمانوں کی کوششیں، چند اللہ والوں کی دعائیں اور آہیں. قدر کرو، قدر کرو. محض اعتراف، محض اعتراف، محض اعتراف. میں پورے چیلنج سے کہا کرتا ہوں، بستی اور محلے سے لے کر عالمی سطح تک ہر پڑھا لکھا سوچے اور اس کی بیگم تمہارے علم سے مجموعی انسانیت کا فائدہ کتنا ہے. گھوم گھام کر اپنے پیٹ شرمگاہ کی خواہش. یہ وہ جو کچھ نہ کچھ دین کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ ان فقیروں کی برکت سے. ان کی قدر کریں. اسلام کے نام پر بنا ملک. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اللہ اکبر. حال تو یہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو کلمہ تک نہیں آتا ہوتا، ابا کا جنازہ تک نہیں آتا ہوتا. ہاں جی، بڑے ہمدرد. اگر ہمدردی ہی ہیں تو بجلی مساجد کی معاف کر فری کر ہونا چاہیے. توبہ. جی ہاں جی ہاں. آج تک ملک میں حکومت کنہوں نے کی؟ کیمرٹ اور سال یونیورسٹی کے پڑھے انہوں نے لوٹا. انہوں نے ان چٹائیوں پر بیٹھے والوں نے کیا لوٹا؟ جی عہدے صاحب. جی ہاں جی ہاں. کیوں قرضے غیروں سے مانگتے؟ اعتراض کرنا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. اگر یہ بھی گلوکار اور اداکار قرآن کی اور تشریح کریں گے، قرآن سنائیں گے، چڑیاں پہنے ہوئی ہوں گی، کیا بنے گا امت؟ اپنا اپنا کام کریں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. جی فوج کا کام ذمہ داری ملک کی زمینی سرحدوں کی حفاظت ہے اور دشمن کا مقابلہ ہے، اور دشمن کے مقابلے سے قوم کا تحفظ ہے. ہمارا اور آپ کا پوری قوم کا فرض ہے اپنی فوج کا دشمن کے مقابلے میں ساتھ. جی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کا کام ہے صحیح علاج کریں، دوا کے نام پر زہر نہ دیں. ٹھیک ہے. کھیتی باڑی والوں کا اپنی ذمہ داری. حکومتوں کا کام ہے مہنگائی کنٹرول کریں، کوڑے کے ڈھیر صاف کریں، لوڈ شیڈنگ کو بند کریں. کتنے پڑھے لکھے بے روزگار ہیں، ان کا روزگار کا انتظام کریں. میرے پاس ان گنت ایسے لوگ ڈگریاں لیے پھر رہے لیکن روزگار نہیں، ان کی فکر کریں. جی اور قرآن و سنت کی تشریح، یہ علم و عمل، یہ علماء، مدارس، ساری قوم کا کام ان کا ساتھ دے تاکہ اجتماعیت کے ساتھ ہر طبقہ، ہر شعبہ چمکے، فیض پھیلے، مسلمان ترقی کرے، کسی کے محتاج نہ رہے. محض اعتراض. یہ یہودیوں کا مزاج. یہودی کل بھی شرارتی تھے، آج بھی پوری دنیا میں آپ یہ غور کر لینا جتنی شرارتیں اور خواستیں ہیں ان کے پیچھے یہود کا یاد رکھیے ہاتھ ہے. منافقین شرارتی. جب قبلے کا حکم آیا بیت اللہ تو انہوں نے بات کا بتنگڑ رائی کا پہاڑ بنا دیا. اللہ اکبر. توبہ خانے، شراب خانے چلے، کوئی اس کے لیے پرمٹ و پابندیاں نہیں. ہاں جی بے حیائی کے نام پر بدماشیاں ہوں، کوئی روک تھام نہیں. ہاں جی چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے، اور جی اسلام میں بڑی سختی ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. دن رات سیاست کے نام پہ قتل و غارت ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. شرعی حدود کی بنیاد پر ہاتھ کاٹا جائے چور کا، اور چور کا ہاتھ کٹ جانا چاہیے جس کے ہاتھ کی وجہ سے سب کا مال اور جان غیر محفوظ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر اعتراض یہ نئی بات نہیں ہے. آج کے پارے کی پہلی بات سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ نے پہلے سے بتلا دیا نبی پاک کو کہ جب ہمارا حکم بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا آئے گا تو بے وقوف چاروں طرف سے شور مچائیں گے. پہلے نمبر پر یہود سب سے آگے آگے، دوسرے نمبر پر مشرکین، تیسرے نمبر پر منافقین. انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا. وہ دیکھو جی 16 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ رکھا، اب کیا وجہ تھی کہ قبلے بیت اللہ کی طرف اس نے رخ کر لیا، یہ ہے وہ ہے. ان کے سارے اعتراضات کا
یہاں ذکر ہے دوسرے پارے کے شروع میں امت کو قیامت کے شروع تک بتلا دیا کہ تمہارے نبی پر بھی ان طبقوں نے اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے، تمہیں کہاں چھوڑیں گے۔ اور ان کے جرسوں میں نیچے سے اوپر تک انہیں اپنے اندر نظر نہیں آئے گا، اپنی اولادوں کی زندگی نظر نہیں آئے گی، اپنے گھر کے نہیں جھانکیں گے۔ یاد رکھو خود کیا کر رہے ہیں نہیں دیکھیں گے، ان کا صرف ایک ہی رخ ہوگا، اندر انڈین گانے ہوں گے اور انڈین تہذیب کے اندر ننگے ہوئے پڑے ہوں گے، منہ کے اندر شراب کی ٹوٹیاں ہوں گی، کردار کے بالکل کھوٹے ہوں گے، لیکن اعتراض صرف دین پر، پردے پر، داڑھی پر، اسلام پر، قرآن پر، مسجد پر، مدرسے پر تلاش کرو۔ اس قسم کے ذہنیت کے جہاں ملے خدا کی قسم نہ وہ کل تمہارے اور ہمارے تھے، نہ وہ آج تمہارے اور ہمارے، یا جہالت کی وجہ سے ایسا ہے یا سازش کی وجہ سے ایسا ہے۔ یہ میرے نبی کے سامنے پہلی ہے دیکھنی سیقول السفہاء، قرآن قیامت تک کے لیے یا ایک طبقے کے لیے، یا ایک بستی کے لیے، قبلے کا حکم بیت اللہ کا قبلہ بنانا، اور اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اللہ نے کہا پہلے سے بتلا دیا ہے میرے نبی جب ہمارا حکم آئے گا تو اس قسم کے شرارتی لوگ پراپے گنڈا کریں۔ سب سے دنیا میں آسان کام جاگنا اعتراض، اور سب سے اہم کام کچھ کر کے دکھانا۔ کچھ ہے، آؤ میرے دوستو بھائیو، ہر شہری امیر غریب اسلام کے لیے، ملک کے لیے، نسل کے لیے، امت کے لیے، اولادوں کے لیے اپنی جان مال وقت بڑھاپے سے کچھ کر جائیں۔ کرو گے؟ اس کا ذکر ہے آگے۔ اس امت کی عظمت ہے کہ اس امت کو بھی اللہ نے اعتدال والی امت بنایا، یہ دین بھی اعتدال والا ہے، یہ نبی بھی اعتدال والا ہے، اور بیت اللہ کے قبلے ہونے کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ آگے ان یہودیوں عیسائیوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی ضد کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کوشش کر لیں، وما انت بتابع قبلتہم، یہ اتنے ضدی ہیں کہ یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ خود بھی ایک دوسرے کے پیروکار نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، بیسوں یہودیوں عیسائیوں میں اختلافات ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے نبی اور اسلام کے مقابلے میں یہ سارے کافر ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سیاسی پارٹیاں بھی، مسلمان بھی مسلکی اور سیاسی اختلافات، لسانی اور زبانی اختلافات بھلا کر دشمن کے مقابلے میں ملک اور اسلام کے لیے ایک ہو جائے۔ آمین کہہ دیا کرو کہ دنیا کی گھڑیاں چلتے چلتے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی یہودیوں کی شرارتیں ہیں جہالت کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ نبی کو جانتے تھے، اسلام کو جانتے تھے کہ سچا نبی ہے، اتنا جانتے تھے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے شرارتیں تھی، نہ جاننے کی وجہ سے نہیں تھی۔ اصل بات آگے یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے بتلایا، دیکھو اصل چیز یہ ہے قبلے کے حوالے سے اللہ کا حکم۔ قبلہ اصل کوئی جہت نہیں ہے، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اصل اللہ کا حکم۔ اللہ نے جب حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، وہی قبلہ، جب حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، وہی قبلہ۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جو بھی دنیا کے جس خطے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا۔ اللہ نے بار بار قبلے کی عظمت اور اس مسئلے کا ذکر اور یہودیوں اور منافقوں اور مشرکین کی شرارتوں اور خباثتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک مسلمانوں کو تسلی دی ہے، فلا تخشوہم واخشونی، ان کے پروپیگنڈے سے ڈرو مت، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اے میرے نبی اور اے مسلمانوں تم مجھ سے ڈرتے رہو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرتا رہوں گا۔ آگے نبی پاک کی دنیا میں بعثت کے 4 بڑے مقاصد کا ذکر ہے کہ رسول پاک دنیا میں کیوں آئے۔ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں میرا قرآن پڑھنا سکھائیں، وَیُزَکِّیہم، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں۔ تیسری بات، وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب، انہیں میری کتاب سمجھائیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور چوتھی بات، میرے دین پر عمل کرنا سکھائیں، جسے حکمت کہتے ہیں، والحکمہ۔ آج بتلاؤ حلال و حرام، قرآن کا پڑھنا سکھانا اور دین کے احکام، سنت و شریعت، یہ سکھانے بتلانے والے کون ہیں، اور یہ سکھایا بتلایا کہاں جا رہا ہے؟ جانبداری سے سچ ہے اگر تو ابھی بتلا رہا ہوں، رمضان میں بھی آپ کو یہ ماحول کہاں ملتا ہے؟ سچی سچی۔ تو یہ سلسلہ نبی پاک کی
جو مقاصد بیست نبوت کے مقاصد تھے دنیا میں تشریف آوری کے، ان کے امین ہیں۔ دعا کرو یہ سلسلے چلتے رہیں اور ہم اس سے جڑے رہیں۔ اس کا ذکر فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری نعمتوں پر شکر کرو، میں ناشکری نہ کرنا تمہیں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ آگے ایمان والوں کو ہے کہ مشکلات آتی رہتی ہیں، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی فاقہ تنگی، کبھی بیماریاں، طرح طرح کی آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کی فضیلت اگلی آیتوں میں۔ اے ایمان والو صبر نماز، صبر نماز، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مالی نقصان اور کبھی پریشانیاں، کبھی جانی نقصان، اس پر جو ثابت قدم رہیں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، ان پر میری رحمتیں بھی ہوں گی اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں میں ایک شرح یہ بھی تھی کہ صفا مروہ کے حوالے سے جاہلیت میں صفا مروہ ایک پہاڑی ہے جو حج عمرے پہ جاتے ہیں جانتے ہیں، جس اس میں سعی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سعی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، ان کی مشرک پوجا بھی کرتے تھے۔ صحابہ مسلمان تھے، مومن تھے، انہیں یہ دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ ہم شاید ان پہاڑیوں کے اوپر تو بتوں کی پوجا ہوتی رہی ہے، تو شاید اب اس میں سعی کرنے میں ہماری ان کافروں سے مشابہت ہو تو یہ ٹھیک نہ ہو۔ اللہ نے اس پر تسلی دی کہ صفا مروہ یہ میرے شاید دین کی نشانیوں میں سے ہے، تم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، باقی کسی کی وجہ سے تم نے اپنا عمل بھی نہیں چھوڑنا، لہذا تم سعی کیا کرو۔ سعی آج تک سعی ہے، وزیر ہے، امیر ہے، شیخ الحدیث ہے، جاہل کارکن ہے، جو بھی حج عمرے پہ جائے گا اس کو سبز پٹیوں کے درمیان دوڑنا ہو، ہے یا نہیں؟ واجبات میں سے ہے، سنن میں سے ہے، اللہ کو ادا پسند۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی ادائیں اللہ دین بنا دیتے، ان کی اداؤں کو اللہ، چند پیارے یہاں دوڑے تھے، اللہ نے ان کی اداؤں کو دین بنا دیا۔ پیارے بن جاؤ، ہم دنیا سے چلے جائیں گے یا پھر بھی تذکرے ہمارے، ادائیں ہماری باقی رہ جائیں، اس میں حصہ ڈالیں۔ آگے چلتے چلتے میرے بھائیوں، دین کو چھپانے والوں کی مذمت ہے۔ جو دین کو چھپاتے ہیں، صحیح مسئلے نہیں بتلاتے، لوگوں کی خوشامد میں رہتے ہیں، میٹھے صلح پل بن کر گور گور دین کرتے، کھول کھول کر نہیں بتلاتے، کوئی مخالف نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب کھری بات کریں گے، سچی بات کریں گے، برے کو برائی سے روکیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، چور چمٹے کو چور چمٹی سے روکیں گے، بد فعلی بد کرداری کرنے والے کو اب روکیں گے تو حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر حق بیان کرتے تھے تو حضور نے دعا دی تھی، رحم اللہ عمر یقول الحق وانکان امر ترک الناس بمالو من صدیق، اللہ میرے عمر پر خصوصی رحمت کرنا، کھری باتیں کرتا ہے، لوگ گھبراتے ہیں تو کھرا تو کڑوا ہوتا ہے نا۔ اللہ نے اس پر فرمایا جو حق چھپائے گا لالچ کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے یا لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے، حق کو چھپانے والے کی سزا سن لیں، میٹھے میٹھے بول بول سن لیں ساری کان کھول کر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والے انسانوں فرشتوں کی لعنت۔ تب تک الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جب تک کہ آپ نے اس چشم پوشی سے توبہ نہ کریں اور جو دین چھپایا تھا اسے جب تک واضح بیان نہ کر دیں۔ اللہ حق کہنے کی دعا کرو، اللہ حق سننے کی، اللہ حق پر چلنے کی، اللہ حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے توحید کا بیان ہے، آگے اللہ کی عظمت و کبریائی و بڑائی کے تذکرے ہیں کہ زمین و آسمان دن رات کے بدلنے میں، ان کشتیوں اور جہازوں کے چلنے میں، یہ انسانوں کے نفع کی چیزیں جہاز لے کر آتے ہیں، کشتیوں میں سامان آتا جاتا ہے، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس پانی کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے غلے اگتے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ہوائیں چلتی، یہ بادل، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ایسے اللہ کو، ایسی قدرت کی نشانیوں والے اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے، برادری، عالمی برادری، نفس، شیطان، پتھر، جن، سورج، چاند، وہ جو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ یاد رکھو، سچا مومن کبھی ایسا
نہیں کر سکتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے مومن کے دل میں، سینے میں، برادری سے، عالمی برادری سے، دوستوں سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، جسم سے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہوتی. کس کے دل میں؟ والذین آمنوا اشد. دعا کرو اللہ میں نصیب فرمائے. آمین. اب چونکہ خلاصہ ہو رہا ہے، پوری تفسیر تو نہیں ہو رہی، میرا اس پر مضمون موجود ہے کہ اللہ کی محبت سب چیزوں سے غالب کیسے ہو سکتی ہے اور ہم اس آیت کا مصداق کیسے بن سکتے ہیں. اس کے لیے 5 عمل ہیں، وہ موجود ہے جو لوگ تفصیل سے سنتے ہیں. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. جو لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشامد کے لیے پیچھے چلتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں پارٹیوں کے لیڈروں کی یا کسی اور کے اللہ کے دین کے مقابلے میں، قیامت کے دن وہ ان سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کر دیں گے، پھر پچھتائیں گے. لیکن اس وقت کا پچھتاوا کہاں؟ قرآن کہتا ہے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہ کہہ دیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے. کاش ہم آج بھی آنکھیں کھول لیں. وہ تمنا کریں گے ہے کاش دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، جیسے آج انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہے. ہم بھی ان سے لا تلقی کا اظہار کریں گے، لیکن اب کیا پچھتاوے ہوئے جب چڑیا چوگی کھیت. اللہ کہتے ہیں حلال کھایا کرو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جو حلال پاک کھاتا ہے اس کے لیے نیک عمل آسان ہو جاتا ہے. جو جوا، لاٹری، لکی کمیٹی، سود، رشوت، بہن بیٹیوں کے جائیداد میں مال دبا کر مردوں کا مال کھائے گا، اللہ کی قسم اس کے لیے نماز فجر بڑی مشکل ہے. اللہ کی قسم اس کے لیے نظر کی حفاظت بڑی مشکل ہے. میں قسم ایسے نہیں کھا رہا، قرآن کے تعلیم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اس کے لیے یاد رکھو سچائی بڑی مشکل ہے، اور اس کے لیے حرام سے بچنا، نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے. جو حلال کھائے گا اس کے لیے دین پر چلنا اس دور میں بھی آسان ہے. اسے اللہ کہتا ہے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور خود نہ مفتی بن جائیں. علماء سے پوچھے. آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے کیا کریں؟ اللہ اکبر. اللہ پھر حلال کی اہمیت بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ حلال کھاؤ گے تو شکر والی زندگی آسان ہو جائے گی. حرام کیا ہے؟ بہت سی حرام چیزیں علماء مفتیوں سے پوچھیں، چند حرام کا ذکر ہے. کیا حرام ہے؟ میتہ، مردار، جس کو ذبح کرنا تھا ذبح نہ کیا، خون نکل کر بہ گیا، حرام. بددمہ، بہتا خون. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اور ہر چیز، اور ہر وہ چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام پر دیو ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، وہ حلال نہیں ہے، مردار کی طرح حرام ہے. مسئلہ یاد رکھنا، دیگ بھی دینی ہو اللہ کے نام کی. جانور ذبح کرنا ہو کس کے نام؟ اللہ کے نام کا ذبح کر کے دیکھ دیکھ کر نیت کو ٹٹول لیں. ثواب آپ بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہنچا سکتے. لیکن ایسے اصال ثواب کے کھانے غریبوں کا حق ہے، مدرسوں کے مسافر طلبہ کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے. کھاتے پیتے مولوی اور امام صاحب کا اور علاقے کے سیاستدانوں، چودھری داروں اور رشتہ داروں کا حق ہے نہیں. سچی سچی ایک بات بتلانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر. قرآن تربیت کا ذریعہ ہے. رمضان سچی بتلاؤ، کسی ولیمے میں جاؤ اور ولیمے میں کھانا کھانے کے بعد ادھر سے کچھ کھانے وانے کی کوئی چیز، کوئی کیلا، کوئی اور کوئی فروٹ، کوئی مٹھائی، وہ اگر واسکٹ کی جیب میں ڈالو، ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکل رہا ہو، چودھری سیٹ مولوی صاحب بجتی سمجھتے نہیں سمجھتی؟ اسرار صاحب بجتی سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ ہاں جی، یہ ابا کے مرنے پر دعوت پارٹیاں کرتے ہیں. جو غریب کھائیں وہ اصال ثواب کا کھانا ہے. جو امیر تکڑے سارے کھاتے ہیں، باپ مر رہا ہے، نماز فرض چھوڑ کر، قضا روزے چھوڑ کر، گڑبڑ کر کے اس کے فدیے ادا کر اس کی چھوٹ ہو جائے، بخشش ہو جائے. وہ قبر میں بادشاہ والے قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بیچارے شادی حالوں میں دعوت پارٹی کر رہے. دعوت ہے پارٹی کر رہے. جس کھانے کو امیر غریب سب ہوتے ہیں، ولیمے کے دعوت کا کھانا ہوتا ہے. اور ولیمے کے کھانے میں جی کھانا ساتھ نہیں، یہاں ماشاءاللہ کیلا ویلا بھی سیب اٹھا کر ساتھ آ رہے ہوں گے اور کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. اور جو بڑی ہے اس کی تعریفیں کرنے والے ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اس سرزمین پر کم و بیش 22 سے 24 سال گزر چکے ہیں. کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں، کندھے کتنوں کے کندھے. کوئی مائی کا لال بتلائے ہمارا باپ، چاچا، ماما مرا، اس کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے ہمارے گھر کھانا کھایا. بولو نا، اعتراض تو بڑا آسان ہے، کوئی بولے تو صحیح نا. الحمدللہ بھوکے مر گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اتنا کھلاتا ہے، اتنا اچھا پہنتے ہیں کہ کئی کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایڈ آتی ہو، ایڈ تمہاری جیب سے لیتے جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جی، کسی کو کوئی مغرب کا، کوئی یورپ، کوئی نفس کا، کوئی شیطان کا، ان کی نوکریاں کردن کھاتا ہے تو جو رحمان کا دن رات کام کرے.
نہ تھوڑے پتر دے پھر جہاں پتر ابا کی خدمت ہر ٹائم لگا ہوئے ابا ان کا خیال نہیں کرے گا، تو جو ربا کے کام میں ہر وقت لگا ہوگا جس کے پاس سارے خزانے ربا اس کا خیال نہیں کرے گا۔ خدا را کیا ہو گیا ہمارے یقین کو، دعا کرو اللہ ہمارا یقین ٹھیک فرما دے۔ طوفان چلتے سرخاندیاں چلتی، میرا نبی یہودیوں عیسائیوں کے پاس ایڈ لینے نہیں جاتا تھا، میرا نبی طوفان آندیاں دیکھ کر 2 رکھتے شروع کر دیتا، دعا مانگنا شروع۔ آج قوم سے یہ چھڑوا دیا گیا ہے اور قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی پوری قوم کی اصلاح فرمائے۔ آگے چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ساری نیکی صرف نماز میں قبلے کی طرف رخ کر لینا ہی سارا دین نہیں ہے، چونکہ اس پر بات ہو رہی تھی قبلے پر، ٹھیک ہے نماز میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری لیکن سارا دین نہیں ہے۔ اصل ایک اصولی بات سنیے، سارے دین کی بنیاد صرف نماز میں رخ کا درست ہونا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا رخ درست ہو، معاملات، معاشرات، عقائد، اخلاقیات، نماز روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ، بہن بیوی بچے، اساتذہ بزرگ، ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا، یہ ہے پوری دینداری۔ اس لیے اس آیت کو ذکر کیا آگے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اور اللہ اکبر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کا دیا مال اللہ کی محبت میں، غریبی رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر، مسافروں پہ خرچ کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کو پورا کرنا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا، یہی وہ لوگ ہیں الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سچے دیندار۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ سچی دینداری نصیب فرمائے آمین۔ اس آیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس سے 16 دین کے بنیادی اصول نکلتے ہیں اس آیت سے۔ اب آگے اس آیت کے بعد اس میں اصول دین تھا، اب آگے فروع دین ہے، یہ متن ہے، اس کے آگے تشریح مثلا چند احکام کا ذکر ہے۔ نمبر 1، تم پہ قصاص فرض ہے۔ قصاص کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کا دانت توڑے، تو مجرم کو، قاتل کو مقتول کے قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ اسلام کا نظام عدل اتنا عمدہ نظام ہے کہ اگر اس پر کسی بھی دور میں عمل ہو، امیری غریبی اس میں رکاوٹ نہ بنے، اپنا پرایا، تو یاد رکھو جرائم کی روک تھام ہو جائے۔ جہاں جہاں میں ایک جملہ کہنے لگوں، جہاں جہاں عدل وہاں وہاں امن، جہاں جہاں ظلم وہاں وہاں فساد۔ اسلام کا نظام عدل بہت اونچا ہے، لیکن آج صرف تحریک انصاف نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، انصاف ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم کسی پارٹی کے نہیں، انصاف بولے، انصاف وہ ہوتا ہے جو گلی کوچے میں چلنے والا بھی کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے۔ اپنے ہوں، مندر ہوں، بہر ہوں، بڑے مجرم ہوں، چھوٹے مجرم ہوں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہوں جنہوں نے لوٹا اور قتل و غارت عام کی، ان کو بھی کٹورے میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو انصاف نصیب فرمائے۔ ہاں جی، اسلام کا نظام انصاف، اگر کوئی تکڑا قاتل بھی ہو تو اس کو کوئی غریب کوئی قتل کیا ہو تو بدلے میں کیا کیا جائے؟ ہاں ایک صورت ہے، مقتول کے ورثاء اگر وہ قاتل کو معاف کر دے یا وہ مالی بدلہ لے کر جسے دیت کہتے ہیں، خون بیاہ کہتے ہیں، چھوڑ دیں تو اس کا بھی انہیں حق ہے۔ دین اسلام میں بڑا عدل ہے، بڑا رحمت ہے۔ کیوں؟ مجرم کو بدلے میں قتل کرنے کی بھی اجازت ہے اور حکم رکھ دیا، چونکہ بعض اوقات جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا زخم اور اس کا دکھ اس وقت تک نہیں ختم ہوتا جب تک مجرم کو سزا نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات ایسا ہے کہ کسی نے جذبات میں آ کر، جہالت میں آ کر قتل تو کر ڈالا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور قتل ہونے والا تو ہو گیا جی، اور دوسری طرف وہ کمزور لوگ تھے۔ اگر کوئی مالی لین دین کر کے رضامندی سے اسلام نے اس کی بھی اجازت دی، صلح ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش۔ لیکن اس نظام میں اللہ نے فرمایا زندگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر قصاص میں کسی مجرم کو قتل کر دیا جائے تو قرآن کہتا ہے اس میں زندگی۔ زندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب قاتل اور مجرم کو پتہ ہوگا کہ میں جرم اور قتل کی سزا میں قتل کیا جاؤں گا تو وہ قتل سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ جب 1000 بار سوچے گا تو وہ بھی جرم کرنے سے بچ جائے گا، اور اس کے جرم کے ضمن میں جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ بھی بچ جائیں گے۔ اب جب کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کا، وہ اس لیے ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے جرائم کا کیا ہو جائے،
تحفظ ہو جائے تو پھر قاتل دن دناتے پھرتے ہیں اور چند بے گناہ مؤذن قسم کے لوگ پکڑ کر اندر پھینک دینے سے یاد رکھیے انقلاب تو نہیں آئے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. نظام عدل کا بیان ہے. آگے وصیت کا بیان ہے کہ جب تم مرنے لگو موت قریب محسوس ہو تو اپنے مالی معاملات ساری ان کی وصیت کر دیا کرو. آگے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے کہ تمہارے لیے فرض کیا ہے, اللہ کے بجٹ میں کمی نہیں تھی. روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پارسا بن جاؤ, متقی بن جاؤ. ہے چند دن کا کورس. سوال یہ ہے کہ جو حلال کھانا پینا بیوی کو روزے کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے دن بھر, تو اگر اس کے پورا احترام ہو تو وہ حرام کھائے گا سحر افطاری, وہ حرام میں منہ مارے گا. تو جس نے روزے کے احترام میں حلال چھوڑا ہے تاکہ فرشتوں کے قریب ہو جائے, دعائیں قبول ہوں, اللہ کا محبوب بن جائے, وہ حرام کے قریب. تو جس کا روزہ ایسی احتیاط والا ہوگا, پھر رات کو قرآن سنے گا, پھر قرآن سمجھے گا, پھر روزے میں ذرا آنکھ کان دل دماغ کی احتیاط کرے گا, حرام مال سے بچے گا, تو اس کے اندر پارسائی آ جائے گی, تقویٰ آ جائے گا, اللہ کا محبوب بن جائے گا, ان کی دعائیں قبول ہوں گی. اور جب سارا معاشرہ ایسا ہو جائے گا تو ان کے اندر پاکیزگی آ جائے گی, اللہ کی رحمت آ جائے گی. ان کا جی چاہے گا کیوں نہ ہم باقی 11 مہینے بھی ایسی زندگی گزاریں. اللہ انقلاب دے دے گا. دعا کرو اللہ میں روزے کی حقیقت فرما دے. اللہ نے اس میں اتنی چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی واقعی بیمار ہے, بوڑھا ہے, کمزور ہے, کوئی عورت ہے, بہت چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے, تو انہیں 2 طرح کی چھوٹ ہے. اگر تو دوبارہ صحت آنے کی امید ہو تو وہ موقوف کر لے, بعد میں قضا کرے. اگر صحت آنے کی امید نہ ہو تو اس کو علماء سے پوچھ کر فدیہ ادا کرے. ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے. مالدار تکڑے لوگ اجوا کھجور کے اعتبار سے, کشمش کے اعتبار سے دے, اور اگر کوئی ماڑے کمزور ہے تو وہ چلو گندم کے حساب سے بھی دے دیں. گاڑی اعلیٰ, کپڑا اعلیٰ, جوتا اعلیٰ, گھر کا گیٹ بھی اعلیٰ, اگر اتنے کی تیل بھی اعلیٰ. لیکن دین کی باری بات ہے تو نماز بھی گزارے والے, فطرانہ بھی گزارے والا, صدقہ بھی گزرانے والا, تو یہ میری کوئی معیار کی بات نہیں ہے. دعا کرو اللہ سب کی اصلاح فرمائے. آگے خاص بات یہ کہہ دی ہے کہ روزے کے عالم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن حرام کھا کر افطاری شاری کرنے والوں کی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ لہٰذا اپنی سحر افطاری میں غور کرو, حلال کا ہونا چاہیے. اگر کوئی مشکوک مال ہو تو علماء کے مشورے سے کسی جگہ حلال کا انتظام کر کے یاد رکھے افطاری سحری اس سے ہو. خاص طور پر ایک بات یہ بیان فرما دی, دیکھو باطل طریقوں سے مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ. باطل طریقے کیا ہیں؟ باطل طریقے کے جوا, سٹا, لاٹری, لکی کمیٹی, قتل و غارت, سود ہے, رشوت ہے, کم ناپنا تولنا, تنخواہ پوری لینا, ڈیوٹی صحیح نہ کرنا, یہ سارے طریقے کون سے ہیں؟ باطل ہے. باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال ہے نہ کھاؤ, باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. آگے میرے بھائیوں ایک حکم یہ دیا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں لوگ گھر سے نکل جاتے, واپس گھر آنا ہوتا نا تو دروازے سے نہ آتے, دیواریں پھانک کر آتے. تو اسلام نے بدعات کی اور رسومات کی جڑ کاٹی ہے کہ رسم اور بدعت کے طور پر آپ ایسا مشکل کام بھی کرو گے تو دین نہیں, اور سنت کے طور پر آپ آسان کام دروازے سے داخل ہونے والا کرو گے تو وہ بھی دین ہے. تو اگر آنا ہی پڑے تو دروازے سے آؤ, دیواریں پھانک کر کیوں آتے ہو؟ یہ بد تہذیبی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں جہاد و قتال کا حکم ہے. جہاد و قتال فساد کا نام نہیں ہے, جہاد و قتال فساد کو مٹانے کا نام ہے. جب دشمن کو پتا ہوگا کہ میں ان کی جان مال عزتوں سے کھیلنے لگوں گا تو یہ سارے ایک ہو کر مجھے منہ توڑ جواب دیں گے, تو وہ 1000 بار سوچے گا. تو جب آپس میں لڑتے رہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو نیچے اوپر کرتے رہیں گے تو دشمن کے مقابلے میں کیا رہ جائیں گے. اس لیے آگے جہاد و قتال کی تفصیلات اور ترغیبات ہیں. ساتھ ہی ساتھ حج کی فرضیت کا ذکر ہے. ناصر آپ جا رہا تھا جو حج کی فرضیت ہے, حج کے چند مہینے مخصوص ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں کچھ رسمیں ہوتی تھی کہ یہ مزدلفہ میدان میں قریش والے چلے جاتے, میدان عرفات میں نہ جاتے. کیوں نہ جاتے؟ اس لیے جی ہم امیر لوگ ہیں, ہمارا کیا کام ہے غریبوں کے ساتھ ٹھہرنا. اللہ نے فرمایا حج پر آ کر بھی تمہارے اندر سے اکڑ ختم نہیں ہوتی, خبردار جی افیزوں میں نہیں سو افاظ انداز, جاؤ کہاں جاؤ, سارے لوگ جا رہے ہیں, میدان عرفات جانا ہوگا. ایسے یہ میدان میں ٹھہرے رہتے, اپنے باپ دادے کے فخر یا تذکرے کرتے. اللہ نے کہا خبردار, باپ دادے کی بڑھائی بیان کرنا دین نہیں ہے, میری بڑھائی بیان کرنا دین ہے. اللہ نے اصلاح بھی فرما دی. اور آگے فرمایا دیکھو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا ہر وقت ایک ہی فکر ہے, دنیا 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 دنیا. اللہ کہتے ہیں جو دنیا ہی کا طالب بنے گا اس کو دنیا تھوڑی بہت مل جائے گی, وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور جو آخرت کا طالب بنے گا, دعائیں بھی مانگے تو آخرت آخرت آخرت, اور حلال اور جائز طریقے سے اپنی دنیا بھی دیکھ لے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی آخرت چمکا دیں گے اور اس کی دنیا میں جو مقدر میں لکھی دے دیں گے. اب میں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا بننا ہے. آگے اللہ 2 قسم کے لوگوں کو آمنے سامنے لا کر بیان کرتے ہیں. ایک منافق بڑی میٹھی زبان والا لیکن خبیث ایک نمبر تھا جی, اخنس بن شریف, حضور کی مجلس میں آتا, بڑا میٹھا بولتا, بڑے پیار محبت کے دعوے کرتا, جب نکل جاتا کسی کی کھیتی جلا دیتا, کسی کے جانوروں کے کھونچے کاٹ دیتا.
آج بھی معاشرے میں ایسے لگائی بجھائی کرنے والے، آگ لگانے والے، فساد برپا کرنے والوں کی کمی، تماشائیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ اخنس بن شریک کا انجام یاد رکھے، دو منہ۔ اور اس کے برعکس دوسرا سچا مسلمان صہیب رومی تھا، اللہ اکبر، وہ مکہ سے حضور کے پیچھے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جانے لگا، مشرکوں نے اس کا راستہ روک لیا، کہنے لگا دیکھو میں اپنی دکان، مارکیٹیں، کاروبار سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے نبی کا، استاد کا، پیر و مرشد کا، دین کا ساتھ ہے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے یہ وہ لالچی لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، سودا سستا ہے۔ صہیب نے سب کو چھوڑا، مدینہ حضور کے پاس پہنچا، اپنی کارگزاری سنائی، اللہ کے حضور نے ان کو بشارت دی، تیری تجارت بڑی اچھی ہے۔ اللہ نے ایتیں اتار کر کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے رکھنے کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں لوگوں کی زندگی رکھ کر بتلا دیا کہ اخنس بن شریک جیسے منافق کے پیچھے مت چلنا، صہیب بن رومی جیسے سارے بن جانا۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگلی آیت یہ ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ۔ کیا تم اسلام میں سچائی کے ساتھ پیدا ہوگے؟ جب فرشتے عذاب لے کر آئیں گے اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ عذاب آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو سچے لوگ تو ہمیشہ رہیں گے اور اختلاف کرنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو مال صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، مال صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ بھی آیا تھا مال کتنا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا جتنی بھی گنجائش سے خرچ کر دو، زکوٰۃ اور فطرانے کی مقدار تو متعین ہے، نفلی طور پر جتنا بھی خرچ کر دو، اصل چیز یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے اور اصل یہ ہے کہ صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قتال جہاد تم پر فرض ہے اور جو مال خرچ کرنے کا بار بار تمہیں کہا جاتا ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں، تم ان فائدوں کو سمجھتے نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اگر اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، اپنی جان مال اس کو اور دین کو محفوظ رکھیں گے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اللہ فرماتے ہیں ایمان اور ہجرت والوں کی اہمیت بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک خاص بات یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کی تاکید کرتے ہیں۔ بعض لوگ اگر کوئی ان کا والد فوت ہو جاتا ہے، یتیم بچے بچیاں اپنے ساتھ ملا لیتے ان کا مال کھا جاتے ہیں یتیموں کی پرورش کی آڑ میں، تو جب ایتے آ گئی کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں تو کئی مخلص مسلمان ڈر گئے اب کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، اصل چیز یہ تو ان کی بھلائی پیش نظر ہو، ان کی بھلائی پیش نظر ہو۔ اور آگے خاندانی زندگی کی رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ معاشرہ خاندانی نظام کے سنورنے سے سنورتا، جس خاندانی نظام بگڑ جائے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ خاندانی نظام کے بننے اور سنورنے اور بگڑنے کا دار و مدار عورت پر ہے، اس لیے نکاح کرتے ہوئے تم زندگی کے ساتھی کو جب تلاش کرتے ہو، عورت ہے یا مرد، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں مرکزی چیز ایمان اور حیا ہونی چاہیے، ایمان اور حیا۔ اگر مال اور حسن کے پیچھے پڑھ کر رشتے کرو گے تو کبھی خاندان سنورے گا نہیں۔ ایک مال دیکھ کر، ایک حسن دیکھ کر گھر میں بہو لائے، وہ ان کو بھی جوتے مارتی ہے، ماں باپ کو بھی جوتے مارتی ہے، اور یاد رکھو گھر جہنم کدا بنا رہتا ہے۔ اگر تم ایمان اور حیا دیکھ کر رشتے کرو گے، عورت کا رشتہ ہو یا مرد کا ہو، تو خیر اور بھلائی تمہارے قدم چومے گی۔ اس لیے فرمایا کہ مشرکوں کافروں سے نکاح نہ کرو، اس کے مقابلے میں مومن ہو، خواہ غلام ہی ہو، بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کسی کافر یہودی عیسائی قادیانی چوڑے چماٹ کی گاڑی کوٹھی پیسہ دیکھ کر مت منہ میں راج طبقے تمہاری، اس کے مد مقابل کو مومن غلام مدرسے کا طالب علم ہی ہو، ڈرنے والا رشتہ کرو گے انشاءاللہ رحمت کھینچتا چلا آئے گا۔ ہاں دین ایمان اصل چیز ہے، اللہ یہ سوچ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایام ماہواری میں یہودی اور عیسائی گڑبڑ کرتے تھے۔ یہودی حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ عیسائی حیض کے دنوں میں یاد رکھے جمعہ سے بھی باز نہیں آتے تھے، ہم بستری سے باز بھی نہیں آتے تھے، حالانکہ حیض کے دنوں میں ہم بستری سے وہ خون ایسا ہوتا ہے جہاں اللہ کی پکڑ ہے، وہاں ساتھ ساتھ سائنسی طور پر بھی طرح طرح کے خطرات اور بیماریوں کا ڈر ہے اور خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اسلام میں اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ ایام حیض میں گھر میں رہو، اپنی بیوی سے بات چیت کر سکتے ہو، چھو سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یاد رکھو ازدواجی تعلق سے بات رہو۔ قسم اختل مسا کھاؤ نا، اگر قسم کھائی بیٹھے ہو تو قسم پوری کرو، اگر کسی وجہ سے تم نے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ 10 مسکینوں کو کھانا یا ایک مسکین کو یاد رکھو 10 دن 2 ٹائم کھانا دینا۔ ایسے فرمایا طلاق بامر مجبوری ہے، حتی الوسع اسلام میں طلاق پسند نہیں۔ اگر طلاق دینی پڑ جائے، بعض اوقات دینی پڑتی ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا اکھڑ مزاج ہوتا ہے، باغیانہ مزاج کا ہوتا ہے، زندگی کا نبھا بڑا مشکل ہے، طلاق دینی پڑے تو دیکھو ایک طلاق 2 یا 2 طلاقیں دو، 1 یا 2 دو، 1 اور 2 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے،
3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک خرابی یہ بھی تھی 100 طلاقیں بھی دے دیتے, کوئی حد ہی نہیں. اسلام نے حد متعین کر دی, کل طلاقیں 3. اللہ اکبر. اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے میاں سے تو جسے خلا کہتے ہیں, تو پھر حق مہر پورا یا حق مہر کا کچھ حصہ وہ خامند کو چھوڑ بھی سکتی ہے, خامند وہ لے بھی سکتا ہے. شرط ہے کہ اگر زیادتی خامند کی نہ ہو. اگر زیادتیاں بھی خامند کرتا ہے, حق مہر بھی دباتا ہے, تو یہ کمینی حرکت ہے, اس کو اسلام نے اجازت نہیں دی. اچھا, یہ طلاق نکاح کے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں انسان الجھ کر خطرہ ہے کہ نماز ہی نہ چھوٹ جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر نماز کا خیال کرنا, اور خاص طور پر نماز وسطیٰ عصر کی نماز کا خیال کرنا, چونکہ اصل چیز نماز ہے. کہیں تم ان معاملات میں کاروبار میں پھسل کر نماز چھوڑ دو گے تو تمہاری نظر سے گر جاؤ گے. مرض الوفات میں کندھے کا سہارا لے کر بھی میرا نبی نماز کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. آج کا تاجر جوان بوڑھا سال بھر نماز چھوڑتا ہے. اگر رمضان المبارک کی طرح عید جمعے کی طرح 5 وقت کی نمازوں سے مستحباب ہو جائے, مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے, اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائے, خدا کی قسم نہ کل نہ آج کوئی طاقت نہیں جو ان کو شکست دے, اور ارادہ کرے ہم اس کی کوشش کریں گے. اللہ یہ زندگی دے رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ دلیری سکھائی جا رہی ہے. فرمایا موت کے ڈر سے تم اگر گھروں بھاگو گے, کہیں جہاد سے بھاگو یا طوم سے بھاگو, تو موت کا وقت تو متعین ہے, وہ آ کے رہے گی. طوم ایک بیماری ہے, اگر کسی علاقے میں پھیل جائے تو جو وہاں موجود ہوں ان کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں, جو باہر والے ہوں ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں. ایک لوگ ایسے تھے, قصہ سنایا, وہ طوم کی وجہ سے بھاگے, ہزاروں کی تعداد میں تھی, موت نے آ پکڑا, ان کو بھاگنا بھی بچا نہ سکا. آگے بنی اسرائیل کا آخری واقعہ, اور یاد رکھو قوم جالوت ظالم مسلط ہوئی تھی, تو ان کی عورتوں پر بچوں پر حملے ہوتے تھے. ان سے کہا گیا کہ ان ظالموں کا مقابلہ کرو گے؟ کہتے ہاں کیوں نہیں کریں گے. اچھا, امیر ہونا چاہیے, امیر کی قیادت میں جہاد ہوتا ہے. اچھا کیا امیر کو ہمارا بڑا مال والا پیسے والا؟ نہیں بھائی نہیں, امیر کے لیے مال پیسہ شرط نہیں, اس کا کردار اور علم ہونا چاہیے. کردار اور علم والا امیر تھا طالوت. پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ ہم کیوں اس غریب آدمی کو اپنا امیر بنائیں, دماغ خراب تھا نا. آخر بات مان لی, ان کے پاس صندوق تھا, انبیاء کے اس میں تبرکات تھے, اس کی قیادت میں آگے گئے اور ظالم جالوت کے ساتھ لڑائی کی, جہاد کیا, اور اس میں بھی کھڑے کھوٹوں کا نکھار ہو گیا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بات ختم. کھڑے کھوٹے کا نکھار دسترخوان پہ ایس کریموں پہ نہیں ہوتا, آسانیوں میں نہیں ہوتا, اس سے والی بلڈنگوں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا. تاریخ کا جملہ یاد رکھنا, کھڑے کھوٹے اپنے پرائے کا نکھار مشکل میں ہوگا, کڑواہٹ میں ہوگا, پریشانیوں میں ہوگا, تنگیوں میں ہوگا. ایسے موقع پر بہت سے جو اپنوں کے روپ میں تھے وہ غیر ہوتے ہیں, اور جو غیر نظر آ رہے تھے کئی اپنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوا, ادھر جالوت ظالم بادشاہ, ادھر طالوت کی قیادت میں قافلہ نکلا. دوسرے پارے کے آخری رکوع میں نصیحت کا واقعہ, ایک راستے میں امتحان ڈال دیا. دیکھو شدت کی گرمی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, راستے پہ نہر آئے گی. امیر نے کہا, استاد نے کہا, پھر مرشد نے کہا, وہ کون تھے؟ طالوت تھے. انہوں نے کہا راستے میں نہر آئے گی, کسی نے پانی نہیں پینا, اگر پینا ہی ہو تو چلو پینا. امتحان تھا. جنہوں نے امیر کی بات, استاد کی بات, پیر و مرشد کی بات مان لی, اپنی خواہش کو دبا لیا, ایک چلو پیا, ان کی پیاس بھی بجھ گئی, ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوئی. انہی میں داؤد بھی تھے, اور جالوت کو قتل بھی کیا. اسی داؤد کو اللہ نے بعد میں نبوت بھی دی, بادشاہت بھی دی. سبحان اللہ. اور جو پیٹو بنے, لالچی بنے, شہوت پرست بنے, خواہش کے پجاری بنے, یو ٹرن لینے والے ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اللہ وہ ذلیل ہو گئے. قرآن نے قیامت تک ان کے لیے واقعہ رکھ دیا ہے. اور یہ واقعہ نبی پاک سے صدیوں سال پہلے کا تھا, اور نبی پاک کی زبان سے بیان ہو رہا ہے, جس نے کبھی کسی سے پڑھنا لکھنا سکھائی نہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں دوسرے پارے کی آخری آیتوں میں, یہ واقعہ سنانا میرے نبی کے ختم نبوت کی اور سچا نبی ہونے کی دلیل ہے, جس نے کبھی کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں. صدیوں سال پہلے کی باتیں ایسے سنا رہا ہے جیسے آج آنکھوں کے سامنے. یہ یقین کر لو کہ اس پر اللہ کی وحی آتی. معذرت چاہتا ہوں, ہم زخمی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہیں ہوا. ایک آیت کھلے تو ساری رات بیت جائے. آج کل میری اہلیہ درس دے رہی ہے جی, ایک پارا آپ کو پارا میں نے تھوڑا سا پونا گھنٹہ 2.5-3 گھنٹے رات 1 بجے تک مطالعہ کرتی, لفظی طرز میں خواتین, اور تمہارے سے تو خواتین بڑھ گئی ہیں جڑو, اور خواتین بڑی ہوئی ہیں, وہ 3-3 گھنٹے پڑھتی ہیں. ہاں جی, اور تم آدھا پونا گھنٹہ گھبرا جاتے ہو. ہاں جی, پریشان تو نہیں ہو نا؟ شکر کرو, رمضان مہینہ قرآن کا ہے. قسمت والے ہیں جن کو اللہ روزے کی, تراویح کی, قرآن سب نے پڑھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرما لے. پیسے زیادہ آ جائے, تنخواہ بڑھ جائے, نیکی زیادہ مل جائے, خوشی ہونی چاہیے نا. چند منٹ اللہ کے گھر میں زیادہ لگ جائے تو پریشانی نہیں. باقی مجھے احساس بہت ہوتا ہے, میں آپ دیکھو کیسے نان اسٹاپ بولوں,
وہ لوگوں نے بولا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, کمیاں کوتاہیاں اللہ ہماری دور فرمائے, اللہ گھر گھر فرد کی اللہ اصلاح فرما, قرآن کی مجلس, رمضان کی مبارک گھڑیاں یا اللہ مسلک کے نام پر, سیاست کے نام پر اختلاف ہو سکتا ہے بھائی بھائی کا بھی, اس کی بھی حدیں ہیں یا اللہ, یہ قوم بکھری پڑی اس کو اکٹھا فرما, عالمی دشمن بیرونی دشمن یا اللہ جو ہمیں ملک کو, مسلمانوں کو, اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں یا اللہ ان کی سازشوں سے ہمیں پوری قوم کو ملت کو محفوظ فرما, ہماری زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما, ان مدارس کی اسلام کے قلعوں کی حفاظت فرما, اللہ اپنی راہ میں دین کے لیے کچھ خرچ کرنے والوں کو اللہ نے آج کے سبق میں کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو دین کے لیے غریبوں پر, مدارس پر, مساجد پر, جہاد کے لیے, اسلام کے لیے, مسجد کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ مجھے قرض دے رہا ہے, اس کا سودا میرے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اپنی ان باتوں کا یقین نصیب فرما یا اللہ, اس مرکز کی جو تعمیر ہو رہی ہے یا اللہ اپنی آخرت کے لیے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ جن کو آپ پسند فرمائے قبول فرما. اے میرے اللہ ہمارے گھروں میں, اسپتالوں میں جتنے بیمار سے تو شفا عطا فرما, قرآن کی روزے کی شفاعت نصیب فرمانا.